بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ علامہ اقبال سارے جانتے ہیں، ہمارے شاعر مشرق ہیں، مصور پاکستان ہیں۔ تو ان کا ایک پیر دوست تھا اپنے زمانے میں۔ اس وقت کا پیر جو تھا وہ ان کے ساتھ ان کا یارانہ تھا، دوستی تھی، تو اکثر ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن پیر صاحب کے پاس علامہ صاحب موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مرید آتا ہے پیر کا، تو آ کے پیر صاحب کو کہتا ہے، بڑا گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، گھٹنے دباتا ہے کہ پیر صاحب میں مر گیا، میں یہ ہو گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں مسئلہ بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ پیر صاحب میرے اوپر قرض ہے، بہت زیادہ قرض ہے جو میں چکا نہیں پا رہا، 100 روپیہ قرض ہے میرے پاس، میرے پہ۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں اچھا کوئی مسئلہ نہیں بچے، جا، ہو جائے گا تیرا کام، تیرا قرض سارا ختم ہو جائے گا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تو پیر صاحب بڑا خوش ہوتا ہے، پھر چلتے اٹھتا ہے، بابا جی ایک تویز بھی دے دیو چھوٹا جہا، اور فلانا مسئلہ ہے گھر چ، فلاں مسئلہ ہے۔ تو پیر صاحب اس کو کہتے ہیں اچھا تو یہ لو، ادھر سے تویز نکالتے ہیں، پھونکے مار تو دے دیتے ہیں، یہ لو جی جاؤ۔ جاتے ہوئے وہ اس ٹائم اس کو 10 روپے دے جاتا ہے، یہ پیر جی میری طرف ہے نذرانہ۔ جب وہ نذرانہ دیتا ہے تو ادھر علامہ اقبال صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، منظر کشی ساری جو ہے وہ اپنے تصور میں لے کے آئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں سارا نظارہ، تو نیچے طرف منہ کر کے ہنستے ہیں۔ جب وہ مریض چلا جاتا ہے تو پیر صاحب پوچھتے ہیں یار اقبال کیا ہوا، آپ ہنس رہے ہو؟ کہتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ویسے ہی ہنس رہا ہوں۔ کہتے نہیں، اقبال ہنسے وجہ نہ ہو، پاسبل نہیں ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یار تو میرا یار ہے، یہ بندہ تیرے پاس آیا تیرا مریض، وہ پہلے 100 روپے کا مقروض تھا، تو اب وہ 110 روپے کا مقروض ہو گیا، اس کو فائدہ کیا ہوا آپ کا؟ آپ نے تو اس کو زیادہ مقروض کر دیا۔ تو آج بھی بہت سارے ایسے جعلی پیر بنے ہوئے ہیں، جعلی دربار بنا لیے ہوئے ہیں، اپنی گدیاں بنا لی ہوئی ہیں، اور بس گدی سر گدی، چل سر چل، نسل سر نسل چل رہا ہے سلسلہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کریں آپ جو کام کرتے ہیں، جائیں درباروں پہ، چادریں آپ کی مرضی ہے چڑھائیں آپ، لیکن میں آپ کو منع نہیں کرتا کہ وہ آپ کام نہ کریں، لیکن یار آج پہلے اپنے کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ چادر چڑھائیں، سب سے اہم کام ہے یہ۔ کسی یتیم کی بیٹی کی شادی کریں، کسی یتیم کی بیٹی کے اوپر چادر چڑھائیں، کیونکہ زندہ لوگوں کے اوپر چادریں چڑھانا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے، جو اللہ کے حضور ہو گئے، ان کے اوپر چادریں چڑھائیں آپ۔ میں آپ کو اس کا چھوٹا سا ایک مسئلہ کوٹ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کو چھوڑ رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے، تو مکہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ اے مکہ، مجھے آپ بہت عزیز ہیں، آپ کی تقدس، حرمت، آپ کی عزت و آبرو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن ایک انسان کی عزت اور آبرو توقیر جو ہے وہ آپ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کعبہ کا منظر کہاں پہ ہے، اور یہ دنیا کے جو عام لوگوں نے جعلی بنا لیے ہوئے ہیں، ان کا معیار کہاں پہ ہے۔ تو ہم بجائے وہاں چادر چڑھانے کے، چڑھائیں چادر، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ چڑھائیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کی، یتیم کی، لاچار کی، مسکین کی، کسی غریب کی، کسی قرضدار کی بیٹی کے سر کے اوپر چادر چڑھائیں، شادی کریں، اس کی خرچہ اٹھائیں، کسی یتیم کا، کسی کے کسی کے بچے کو پڑھائیں، کسی قرضدار کا قرضہ اتاریں۔ اگر سکون زندگی کا ہے نا تو وہ صرف اس میں ہے، یہ دنیا کی ادھر ادھر چادریں چڑھانے میں کوئی سکون نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ درباروں پہ نہ جائیں، درباروں کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن جو کام وہ کر کے گئے ہیں، جو ان کی سیرت تھی، اس کے اوپر عمل کریں۔ آج ہم داتا علی حجویری صاحب کا دیکھیں تو ان کی کہیں کشف المحجوب پڑھی ہے کسی نے؟
जो उन लोगों ने हमें तरीका कार दिया है हम तो वो फॉलो ही नहीं करते। हम सिर्फ चादर चढ़ाने में चढ़ जाते हैं, और चादर भी फिर ऐसे तरीके से चढ़ाते हैं कि उसके आगे 2-4 खुसरे ढोल और फिर नाचते हुए गलियों कूचों में आ रहे हैं। वो बात कि आज चादर चढ़ाने का जो ट्रेंड चल पड़ा वो गलत है। कहां लिखा है, किस पीर ने बताया है, किस वली अल्लाह ने बताया कि मेरे दरबार पे आओ, चादर चढ़ाओ, खुसरे लेकर आओ, नाचते हुए आओ और गली मोहल्लों में शोर मचाते हुए आओ? कहां लिखा है? हमें, इसीलिए मैं कहता हूं, मैं भी ये करता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता रहा हूं, मैं इस चीज की जिंदा हूं, आपके सामने मिसाल हूं। लेकिन जब इंसान इल्म को पढ़ता है ना, इस्लाम को, तब पता चलता है कि यार मैं कौन कौन से गलत काम करता रहा हूं। मैं बार बार यही कहता हूं कि अपने बच्चों को दीन सिखाएं, खुद भी सीखें, बजाय इसके कि सिर्फ जुमे के जुमे गए, आलम ने जो आपको वाकया सुना दिया, सुना सुनाया समझ लें, या उसने पढ़ा हुआ समझ लें। तो आज तहकीक नहीं है, हम खुद नहीं पढ़ते हैं, हम खुद तहकीक नहीं करते हैं। तो बेहतर था कि आप किसी गरीब की बेटी के चादर चढ़ा देते, किसी यतीम का कर्ज उठा लेते, किसी यतीम के सर के ऊपर हाथ रख लेते, उसका राशन बांट लेते, उसकी जिंदगी की खुशियां बांट लेते, उसके गम बांट लेते। बेहतर है इस चीज से।